بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ انسانوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ انسانوں کو منڈیوں سے خرید کر غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ طاقتور غلاموں سے سخت محنت مزدوری کے کام کروائے جاتے تھے۔ جب یہ غلام ذرا کمزور اور بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے تو ان کے بدلے میں غلاموں کا تبادلہ منڈیوں میں کیا جاتا تھا۔ ملک کنعان میں ایک ایسا ہی نیک دل انسان عبداللہ تاجر رہتا تھا جو کہ انسانوں کا ہی بیوپار کرتا تھا۔ ایک دن یہ تاجر اپنے چند کمزور غلاموں کو انسانوں کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے گیا۔ جب یہ تاجر منڈی میں پہنچا تو اس نے ایک بڑے ہجوم میں دیکھا کہ ایک شخص غلام کو اونچی جگہ بٹھا کر اس کی بولی لے رہا تھا۔ اس غلام کو خریدنے کے لیے تاجر لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ وہ غلام جس بڑے تاجر کے پاس تھا وہ اس غلام کی کئی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ ہر خوبی کے بدلے میں رقم بڑھا کر بتاتا رہا۔ بولی کئی دنوں تک لگتی رہی مگر وہ تاجر ہر روز غلام کی رقم بڑھا دیتا۔ اس تاجر نے جب غلام کی خوبیاں پوچھی تو بڑے تاجر نے کہا، یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے۔ اس غلام پر میں نے بہت رقم خرچ کی ہے۔ میں نے جب یہ غلام خریدا تھا اس وقت یہ 10 برس کی عمر کا بچہ تھا۔ میں نے اس غلام کو پورے 15 سال پڑھایا لکھایا اور اس کی فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں کی بولیاں بھی سکھائی ہے۔ اس تاجر نے اس غلام کی جب خوبیاں سنی تو اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس غلام کو ضرور خریدے گا، چاہے اسے اس غلام کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ آخرکار اس تاجر نے کئی دنوں کے بعد اپنے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک مہنگا ترین غلام خرید لیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس غلام کو تاجر نے اپنے دوسرے غلاموں سے ملوایا جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ آس پاس کے اور دور دراز کے بستی والوں نے جب یہ خبر سنی کہ عبداللہ تاجر نے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک غلام کو خریدا ہے تو کئی دنوں تک اس غلام کو لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے رہے۔ تاجر نے اس قیمتی غلام کا نام آزاد رکھ دیا۔ اس غلام نے کہا، میرے آقا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو ان غلاموں کی ذمہ داری آپ مجھ کو سنبھالنے کا اختیار دے دیں۔ اس سے پہلے ان غلاموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تاجر کی بیٹی کے پاس تھی۔ تاجر نے غلام کو اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ وہ بھی اس غلام کو کسی منڈی میں جا کر اونچی بولی میں فروخت کرے گا، بلکہ تاجر کے دل میں یہ خیال تھا، علم خود ایک بہت بڑی دولت ہے، میں نے اس غلام کو خرید کر گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تاجر اب ملک میں اپنے نیک عمل کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن رات کے وقت آزاد غلام دیوار پر کوئلے سے تصویر بنا رہا تھا۔ تاجر کی بیٹی نے جب یہ تصویر دیکھی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ آزاد غلام نے اس تصویروں میں آزادی اور غلامی کا جو تصور پیش کیا، تاجر کی بیٹی سمجھ گئی کہ انسانوں کو خرید کر قید کیا جا سکتا ہے مگر ان کے جذبات کو نہیں۔ تاجر کی بیٹی نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آزاد غلام کو کہا، تم اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہو۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ آزاد غلام نے تاجر کی دوسرے غلاموں کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی۔ جبکہ تاجر نے ایک پڑھا لکھا غلام خریدا تھا، اب اس تاجر کے پاس کئی پڑھے لکھے غلام تھے۔ اس ملک کا بادشاہ کئی بار پانی کے مسئلے کی وجہ سے اپنے ہمسایوں ملک سے جنگ کر چکا تھا مگر ہر بار ہارنے کی وجہ سے بادشاہ کے ذہن میں کامیابی کی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، ملک میں اناج کا قحط پڑ گیا، دن بدن ملک میں اناج کی کمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں ملک کے بہتری کے لیے آپ کو کوئی مشورہ دوں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ وزیر نے کہا، یہاں سے 2 بستیاں چھوڑ کر ایک عبداللہ تاجر بڑا مشہور ہے، اس کے پاس ایک آزاد نام کا غلام ہے،
ताजर ने उसे 60 गुलामों के बदले खरीदा था। और ये भी सुना है अब्दुल्ला के पास कई फौजी तरबियत याफ्ता गुलाम बड़े तादाद में। बादशाह सलामत, अगर आप आज़ाद गुलाम को उस पार फौज का सिपा सलार बनाकर भेजें तो मुझे यकीन है इस मर्तबा हमसाया मुल्क से जंग ज़रूर जीतेंगे। बादशाह ने वज़ीर की बात मान ली और आज़ाद गुलाम को अपने महल में बुलवाया। और बहादुर नौजवान, हमारे मुल्क के हालात तुम्हारे सामने हैं। हमारे मुल्क में पानी की कमी की वजह से अनाज की बहुत किल्लत पड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे खेत सूख रहे हैं और जानवर प्यास की वजह से हर रोज़ मर रहे हैं। लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अगर तुम हमसाया मुल्क से जंग जीत कर लौटे तो तुम्हें एक बड़े अहदे पर फाइज कर देंगे। आज़ाद ने बादशाह के आगे सर झुकाकर अदब से कहा, इंशाअल्लाह हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। बादशाह ने अपनी फ़ौज की जिम्मेदारी के फ़राइज़ आज़ाद को दे दिए। आज़ाद ने पहले कई हफ्तों तक बादशाह की फ़ौज को तरबियत दी। फिर एक भारी लश्कर के साथ फ़ौज रवाना होने से पहले ताजर की बेटी ने आज़ाद से कहा, मैं भी सिपाहियों के साथ चलूँगी ज़ख्मियों की देखभाल के लिए। उससे पहले ताजर की बेटी अपने गुलामों के देखभाल के कामों में हिस्सा लेती थी। और जंग हमसाया मुल्क के साथ शुरू हो गई। ये जंग कई महीनों तक जारी रही। आखिरकार आज़ाद की सर्दियों में जंग करने की वजह से बादशाह की समझ में आ गई दुश्मन सख्त सर्दियों की वजह से ज़्यादा देर आज़ाद की फ़ौज से टक्कर ना ले सका और मैदान में हथियार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। वहाँ के बादशाह का रुस्तम घोड़ा भी आज़ाद ने अपने कब्ज़े में ले लिया और फतह का ऐलान कर दिया और इर्द गिर्द के बहुत से इलाके में अपने कब्ज़े में ले लिए। अपनी कामयाबी कासिद के हाथ भेज दी, जिस पर यह लिखा था कि बादशाह सलामत, आदाब, फतह मुबारक। मगर मुझे ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि कमज़ोर हुक्मरान कहीं भी हो वो नाकाम होते हैं। मैं अगर आपके पास जंग जीत कर वापस आता हूँ तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर या गवर्नर बना दें, मगर मैं अब वापस नहीं आना चाहता। अगर आप मुझे खुशी से इस मुल्क का बादशाह तस्लीम कर ले तो मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे इस मुल्क का बादशाह नहीं मानते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह को जब कासिद ने ये पैगाम पढ़कर सुनाया तो बादशाह ने कहा, बहादुर लोग अपनी जगह खुद बनाते हैं। इस तरह आज़ाद दूसरे मुल्क का बादशाह बन गया। दोनों मुल्कों की हालात बेहतर हो गए। खेतों में हरियाली आने लगी। आज़ाद ने अब्दुल्ला ताजर की बेटी से शादी कर ली। खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ किया।